الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ نوح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 13 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز اور اس کے الفاظ کا ذکر ہم پڑھ رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اردو دیکھیے گا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ کہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے؟ اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس کا جو با محاورہ اردو ترجمہ ہے، اس کو مختلف انداز سے ہم علماء کے کیے ہوئے ترجمے کو اگر پڑھیں تو ہم لے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی؟ تو اس حوالے سے اس آیت کا جو تفسیر ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی قوم اور کسی قبیلے کا کوئی بڑا شخص آئے آج کے دور میں بھی، تو اس کی ہم کسی پرسن کے جس کا ایک الگ رعب اور دبدبہ ہے، کوئی الگ ممتاز حیثیت وہ معاشرے میں رکھتا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھیں تو ہماری اس کے لیے رسپیکٹ کا عنصر، یا کہہ لیں کہ ہم اس کی تعظیم تو کرتے ہیں، اٹھ اٹھ کر سلام کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، ہر دور میں یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے۔ تو حضرت نوح نے ان الفاظ سے ان کی سرزنش کی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی مالدار آدمی تمہارے پاس آتا ہے تم اٹھ کر سلام کرتے ہو، اگر کسی علاقے کا کوئی سردار آ جائے تو تم اس کا احترام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا تمہیں کوئی لحاظ نہیں ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی گرفت کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے یہ الفاظ کہے، اور مفسرین ان الفاظ کو مختلف نوعیت سے لیتے ہیں۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور سطوت سے خوف کیوں نہیں آتا؟ فی الحال تو وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیکن اس کی ڈھیل کی بھی ایک حد ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان بطش ربک لشدید کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہو جاتی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن ایک مقررہ مدت تک ہم اس قوم کو جب اس پر وہ وقت آتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کیا تم اس چیز کو نہیں سمجھتے؟ Why don't you understand؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مختلف حالتوں میں، یعنی کئی حالتوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا۔ یعنی یہاں مراد لیا جائے تو رحم مادر میں بھی انسان کی مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ پہلے سورۃ الحج کے ابتدائی رکوع میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پہلے اس کی نوعیت ایک بے جان نطفے کی ہوتی ہے، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے جس کا ذکر سورۃ العلق میں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت آتا ہے۔ یعنی انسان رحم مادر میں کس طرح سے مختلف حالتوں سے گزر کر دنیا میں آتا ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر اطوارا سے مراد یہاں پر کئی مراحل وہ بھی ہیں جو کہ ہم دنیاوی زندگی میں جسمانی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ یعنی انسان کی شکل و صورت کو آراستہ کر دیا جانا اس اعتبار سے بھی ہے کہ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر جوان، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور پھر ایک وہ عمر آتی ہے بعض پر کہ جس کو ناکارہ عمر کہا جاتا ہے، یعنی نہایت نحیف، نہایت کمزور۔ اور اطوارا کا ایک تیسرا معنی بھی لیا گیا ہے کہ مختلف انواع اور مختلف اقسام،
یعنی کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بینا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے؟ اللہ اکبر۔ اور یعنی انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے جو آثار ہمارے سامنے آتے ہیں، جو آثار ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذکر کے بعد کائنات کی بلندیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ تہ بتہ 7 آسمانوں کو تو دیکھو، اس چاند کو تو دیکھو کہ جو روشنی بکھیر رہا ہے، اس سورج کو تو دیکھو جس کے اندر اٹسیلف تمہارے لیے کئی فائدے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اور دیکھیں یہ وہ دور ہے کہ جب انسانیت بالکل ابتدائی، یعنی یہ ابتدائی تخلیق کائنات کے بعد ادوار کا ذکر ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی حضرت نوح جس اعتبار سے، جس نوعیت سے تبلیغ کر رہے ہیں وہ کتنا حسین ہے، اور اس کے حسن کا کیا کہنا کہ کائنات پر تدبر کا جو ایک طریقہ ہے، جو انبیاء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب ہم دیکھتے ہیں، ہو بہو وہی طریقہ کہ اس وقت کے انسانوں کو بھی یہی چیزوں کی طرف اور انہی تخلیق کائنات کے مختلف مراحل، انسان کی اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور جناب نوح دیکھیں ابتدائی دور ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ وہ دور ہے کہ آپ کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ نبی ہیں کہ جب بگاڑ پیدا ہو گیا تو یہ آپ پہلے نبی تھے جو بھیجے گئے، اور ان کی قوم پر فساد کی وجہ سے عذاب آیا اور اہل ایمان بچے۔ اس سے پہلے فساد مختلف طرح سے، مختلف ٹرمز اور نوعیت سے شروع تو ہو چکا تھا، لیکن اس قدر بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا کہ کوئی قوم عذاب یا ہلاکت کا شکار ہوتی۔ تو اس وقت جناب نوح جس چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، آج بھی اگر ہم ان چیزوں، ان نشانیوں کی طرف غور اور توجہ کریں تو ہم حقیقت حال سے بالکل واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اللہ نے چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین میں سے اگایا۔ اب اس آیت کی جو ایک تعویل ہے وہ یہ کہ انسان کی تخلیق موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے کی طرف متوجہ کیا گیا، کہ جس طرح زمین ہے انسان کی دنیاوی زندگی کو مختلف طرح سے جب قرآن کریم میں الیبریٹ کیا گیا تو اس کو مثال دی گئی ایک زمین کی۔ اللہ فرماتا ہے اس پہ تم نے ہل چلایا، پھر پانی آیا، مردہ زمین کو زندگی ملی، اور پھر ایک وقت تک وہ روکھی سوکھی ہو گئی، یوں ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی تمہاری زندگی کی بھی مثال بالکل اسی طرح سے ہے، جس طرح سے کہ ایک زمین تم بھی پیدا ہوئے، پھر جس طرح زمین پہ سبزہ لہلہایا، ایک آن کے ساتھ کھیتی لہلہائی، تو تمہاری بھی جوانی آئی، تم نے بھی ایک وقت مقرر تک ایک فائدہ حاصل کیا، پھر جس طرح کھیتی کٹ گئی تمہاری جان بھی گئی، اور پھر اسی طرح تم اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب ان تمام معاملات کو اگر دیکھا جائے، ایک تفسیر یہ بنتی، دوسری ہے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے اس کا دار و مدار بھی ایک خوراک پر ہے، کہ جس سے وہ ایسے انسان کے جسم کے اندر مٹیریلز کریٹ ہوتے ہیں، ایسے جرثومے کریٹ ہوتے ہیں جو کہ یعنی ایسے سیلز کریٹ ہوتے ہیں خوراک ہی کی وجہ سے، جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں، مزید انسانوں کی تخلیق کا، خواہ وہ مرد میں ہو عورت میں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ زمین پر ہی ہے، پانی بھی، اور اس کے بعد یعنی آسمان سے برسا زمین جو ہے وہ ارتھ ہماری 75% مور دین 75% جو ہے وہ پانی پر ہے، اور ہم اپنے پانی کا حصول جو ہے وہ یہیں سے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم خوراک جو ہے اس کا حصول یہاں سے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس آیت کی تفسیر کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ پھر ذکر ہوا نوح نے عرض کیا میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان کو ہی بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا،
اور ہرگز ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ قوم نوح کے 5 بڑے بت تھے جس کا ذکر جو ہے اکثر MCQs میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ ابتدائی طور پر ایسے بت تھے جو مختلف ناموں، یہ پرسنس کے نیم تھے، اور ان کے مر جانے کے بعد ان کے جیسے بت تراشے گئے تھے اور ان کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ ان کو حاجت روا سمجھا جاتا تھا، تو یہ اس وقت کے بڑے جو ہیں وہ بت جو ہے تھے، اور وہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ان کی پرستش کرتی تھی۔ جس طرح کے مکہ کے لوگ جو ہے لات، عزیٰ، منات، حبل، اس طرح کے بتوں کی پرستش کر کے فحش کاموں میں اور شرکیہ کاموں میں پڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح سے قوم نوح کا ذکر بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو ان قوم کے جو کافر سردار ہیں اور لوگ آپس میں بولے کہ کیا یہ ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے یہ بڑے بڑے اور اپنے یہ پیشوا جو ہیں، جو ہمارے کہہ لیں کہ حاجت رواں ہیں اور جو ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دلاتے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی اس قدر وہ عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے دین کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور نوح علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار کو بتایا، پروردگار سے شکایت کی، پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو کہا کہ یہ قوم، میں تو اس کو دن رات تبلیغ کرتا ہوں، لیکن میری تبلیغ تو ان کے اس نفرت کو، یہ ان کی ضد کو ہی بڑھا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے دیوتاؤں کو کیوں چھوڑ دیں، وہ دیوتا کہ جن کی پرستش بڑی دھوم دھام سے کی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں اپنے اس قوم کو سمجھایا کہ یہ بے جان بت کیوں کر خدا بن سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، اور اس کا جو ذکر ہے ہم بہت تفصیلات کے ساتھ پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بہرحال وہ قوم جو ہے ان کی بت پرستی کا یہاں پر ذکر ہے، ان قوم کے شرک کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اصنام پرستی جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی شروع ہوئی، پھر مکہ کے جو ایریاز ہیں اس میں عمر بن لحی ایک شخص تھا، اس کی وجہ سے وہ دیگر علاقوں میں سے بت دیکھ آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا۔ گو کہ یہ ایول ایک طرح سے ایکٹ تھا کہ جس کا مختلف ادوار میں ہوتا چلا آیا، یعنی اس ایول ایکٹ کا کیا جانا مختلف ادوار میں ہوتا آیا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ وہ ان کو اس کبیرہ گناہ سے محفوظ کریں، شرک جیسے۔ بہرحال کیا ہوا کہ وہ اپنی گمراہی، اپنی جہالت میں ہی اضافہ کیے جاتے، یعنی وہ ضد میں اس قدر پکے تھے کہ نوح علیہ السلام کا سمجھانا انہیں کچھ کام نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ کا غضب طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں اور ان کے بتوں کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا، اور اس طوفان سے وہی لوگ بچے تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور جو توحید پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے، اور نوح نے عرض کیا میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مردوں اور سب مسلمان عورتوں، یعنی سب مسلمان مرد اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ کر۔ اب یہاں پر جو ذکر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ نے اس قوم کو مسلسل سمجھانے کے بعد کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نکلتا ہوا نہ دیکھا تو اللہ سے دعا کی کہ میرے ساتھ اہل ایمان مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ہماری حفاظت فرما اور اس کافر قوم کو نیست و نابود کر دے اور ان میں سے کوئی نہ چھوڑ، کیونکہ یہ اس قدر اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ توحید مسخ ہو چکا ہے کہ ان کی اولادیں بھی شرک اور کفر اور ضد اور عناد ہی پھیلائیں گی،
لہٰذا تو ان کو نابود کر دے، اور پھر یہ تمام کے تمام نابود کر دیے گئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا، درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تبلیغ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور اس وقت سے بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس روش کو اختیار کیے ہوئے لوگوں کے خلاف نبی نے بد دعا فرمائی، اس روش کا، کہیں اس طور طریقے کا ہم ہی شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں تک یہ سورہ مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔